بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمرے کا طریقہ ہم آج سمجھتے ہیں مختصر اور آسان انداز میں۔ عمرے کے اعمال کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو عمرے میں کل 4 اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ اب 2 عمل تو ایسے ہیں کہ ایک عمل شروع میں ہوتا ہے، ایک عمل آخر میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے شروع میں ہم اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں اور آخر میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو جس طرح نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور نماز کا اختتام ہوتا ہے السلام علیکم پر، تو اسی طرح عمرے کا آغاز بھی ایک کام سے ہوتا ہے اور اختتام بھی ایک کام پر ہوتا ہے۔ 2 کام تو یہ ہو جاتے ہیں، بیچ میں 2 کام مزید رہ جاتے ہیں۔ تو پہلا کام جس سے عمرے کا آغاز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے احرام۔ احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نیت کر لے پہلے، یعنی عمرے کی نیت کر لے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور نیت کر کے پھر بآواز بلند ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لے، یعنی یہ پڑھ لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو گویا اس نے احرام باندھ لیا۔ احرام کے بارے میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ احرام ان چادروں کا نام نہیں ہے جو 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، بلکہ احرام نام ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے تو اب اس کا احرام شروع ہو گیا، لہٰذا وہ احرام کی چادریں بعد میں تبدیل بھی کر سکتا ہے، اتار کے دھو بھی سکتا ہے۔ لیکن جس طرح آدمی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بہت ساری جائز چیزوں سے بھی اس کے لیے بچنا لازم ہو جاتا ہے، مثلا نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے بات کرنا جائز تھا، کھانا کھانا جائز تھا، پانی پینا جائز تھا، ادھر ادھر دیکھنا چلنا پھرنا یہ سب کچھ جائز تھا، لیکن جو ہی اس نے تکبیر تحریمہ پڑھی یہ ساری چیزیں ناجائز ہو گئیں۔ تو احرام کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس کے لیے جائز ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے عمرے کا آغاز، اور عمرے کا اختتام ہوتا ہے حلق پر یا قصر پر، یعنی یہ عمرے کا آپ سمجھیں جیسے نماز میں سلام ہوتا ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے سر کو منڈوا دینا، اس طرح پھروا دینا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے بال کٹوا دینا، کتروا دینا، چھوٹے کرنا۔ تو جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو افضل یہی ہے کہ وہ حلق کروائیں، اور عورتوں کے لیے یہی طے ہے کہ وہ قصر کروائیں گی۔ قصر کا مطلب اپنے بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹوا دیں گی، اور اگر مرد کے بال بھی اتنے بڑے ہیں کہ اس سے 1 پورے کے برابر 1/4 سر سے کاٹے جا سکتے ہیں بال تو وہ بھی کٹوا لیں، لیکن اگر ان کے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ 1 پورے کے برابر بال اس سے نہیں کاٹے جا سکتے تو پھر ان کے لیے حلق کرنا لازم ہے۔ تو گویا عمرے کا آغاز ہوا احرام سے اور عمرے کا اختتام ہوا حلق یا قصر پر۔ 2 اعمال تو یہ ہو گئے، بیچ میں مزید 2 اعمال ادا کیے جاتے ہیں جو عمرے کے مرکزی اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے طواف، ایک کا نام ہے سعی۔ جب یہ 4 کام ہوتے ہیں تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ طواف کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، اور ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، یعنی 1 چکر آدمی مکمل کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کے گرد جو طواف کیا جاتا ہے اس کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ آف دا طواف وہ حجر اسود ہے۔ آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، سب سے پہلے آپ استقبال کریں گے۔ استقبال کا مطلب کہ آپ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور استقبال کی دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کو کہا جاتا ہے استقبال۔ اور دوسرے نمبر پر آپ استلام کریں گے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آدمی ہاتھ لگائے، مس کرے، چھوئے، ٹچ کرے، لیکن حجر اسود کو ہاتھ اس لیے نہیں لگایا جا سکتا احرام کی حالت میں کہ احرام کی وجہ سے جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز خوشبو لگانا بھی ہے، اور حجر اسود پر بہت اعلیٰ قسم کی نفیس خوشبو لگائی گئی ہوتی ہے، تو خوشبو لگنے کی وجہ سے دم لازم آ سکتا ہے، اس لیے دور سے ہی استلام کیا جائے۔ رش بھی اتنا ہوتا ہے کہ قریب جانے سے بہت سارے گناہوں کے ارتکاب کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کو دھکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایذائے مسلم کا خطرہ ہوتا ہے، کسی نامحرم عورت سے مس ہونے کا، اس کے ساتھ ٹچ ہونے کا، اس کو دھکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت سارے گناہ انسان کر جاتا ہے۔
تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ دور سے ہی انسان ہاتھوں کا اشارہ حجر اسود کی طرف یوں کرے گویا وہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہا ہو، اور استلام کر کے استلام کی دعا پڑھے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لے، اور پھر وہ آغاز کرے اپنے طواف کا۔ یوں جب وہ چکر لگائے گا دائیں طرف سے اور دوبارہ آئے گا حجر اسود پر، تو یوں اس کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے وہ دوبارہ استلام کرے گا، پھر اپنا دوسرا چکر پورا کرے گا، اسی طرح تیسرے چکر کے شروع میں پھر استلام کرے گا، چوتھے چکر کے شروع میں پھر استلام کرے گا، یوں ایک ایک چکر اس کا پورا ہوتا جائے گا، اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو یہ ایک طواف ہو جائے گا۔ تو ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اور جب طواف ختم ہوگا طواف کے اختتام پر بھی استلام کیا جائے گا۔ یہ ہے عمرے کا ایک احرام کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے وہ طواف، یہ طواف کہلاتا ہے۔ اور طواف کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مرد حضرات 2 اضافی کام، 2 وہ کام کرتے ہیں جو عورتیں نہیں کرتی۔ نمبر 1، عمرے کا جو طواف ہوتا ہے، یعنی ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہو، چونکہ عمرے کے طواف کے بعد بھی صحیح ہوتی ہے، لہٰذا عمرے کے طواف میں بھی یہ کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے رمل۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان پہلوانوں کی طرح سینہ نکال کر، سینہ تان کر، اکڑ کر چلے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ مرد کریں گے اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں کریں گے۔ اور دوسرا کام ہے جس کو کہا جاتا ہے اضطباع۔ اضطباع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان احرام کی چادر اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اپنا دایاں کندھا ننگا کر لے، اس کے اوپر کپڑا نہ ہو، اور نیچے سے وہ چادر لا کر اپنے بائیں کندھے پر ڈال دے، اس کو کہا جاتا ہے اضطباع۔ یہ طواف کے 7 چکر میں ہوگا، لیکن یہ صرف اور صرف طواف کے دوران ہوگا، نہ سعی کے دوران ہوگا، نہ پھر حج اگر کوئی کر رہا ہے، نہ حج کے دوسرے اعمال کے دوران ہوگا، صرف طواف میں ہوگا، صرف مرد حضرات کریں گے، اور صرف اس طواف میں کریں گے جس کے بعد سعی ہوگی۔ عورتیں نہ رمل کریں گی نہ استوا کریں گی۔ اور دوسرا کام وہ کہلاتا ہے سعی۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک چکر لگانا۔ صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر شمار ہوتا ہے، اور مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر شمار ہوتا ہے۔ عموماً لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک ایک چکر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ تک جب گئے تو ایک چکر مکمل ہو گیا، اب جب مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا، اسی طرح تیسرا چکر صفا سے شروع ہوگا۔ تو ہر طاق چکر صفا سے شروع ہوتا ہے، اور ہر جفت چکر وہ مروہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو سعی کے آغاز کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انسان جب صفا کی پہاڑی پر پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد نیت کر کے سعی شروع کر دے۔ بیچ میں 2 سبز لائٹیں آتی ہیں جن کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان مرد حضرات تیز قدموں سے چلیں گے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں اپنے معمول کی رفتار سے چلیں گی، اور مروہ سے صفا آتے وقت بھی جب یہ سبز لائٹیں آئیں گی تو ان سبز لائٹوں کے درمیان مرد حضرات نے تیزی سے چلنا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ طواف کے اندر وضو واجب ہے، اور سعی کے اندر وضو کرنا یہ سنت ہے۔ طواف میں اگر وضو نہیں رہا تو دم دینا پڑے گا، اور سعی میں اگر کسی عذر کی وجہ سے آدمی بغیر وضو کے سعی کرنے پر مجبور ہوا، معذور ہوا، تو اس کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ یوں انسان کا عمرے کا عمل مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط اس کو یاد رہنی چاہیے کہ احرام کے بعد اس پر بہت ساری چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ مرد کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف مرد کے لیے ہیں، مثلا مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، مثلا مرد اپنا سر نہیں ڈھانک سکتا، اپنا سر نہیں چھپا سکتا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مرد موزے نہیں پہن سکتا، ایسی چپل نہیں پہن سکتا جو پیر کے بیچ میں ابھری ہوئی ہڈی کو چھپا لے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے منع ہے، مثلا ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، بال نہیں کٹوائے جا سکتے احرام کے دوران۔ تو 6 چیزیں تو یہ ہو گئی، 3 ان میں سے ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، 3 ایسی ہیں
جو دونوں کے درمیان مشترک ہیں. اور ایک ساتویں چیز ہے کہ شہوت کی کوئی بات یا کام یہ بھی نہیں کیا جا سکتا. میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر حرام رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ حلق یا قصر نہ کر لیں. حلق یا قصر کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. تو اگر خلاصہ نکالا جائے عمرے کے عمل کا وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز ہوگا احرام سے، اس کا اختتام ہوگا حلق یا قصر پر، اور بیچ میں 2 اعمال کیے جائیں گے. ایک کا نام ہے طواف اور ایک کا نام ہے سعی. جب یہ 4 اعمال پورے کر لیے جائیں گے تو ایک انسان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اور جب کوئی شخص وہاں پر جائے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے، مکہ مکرمہ جائے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے، زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اس لیے کہ یہ وہاں کی خاص عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے جو اس کو کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس وقت کو قیمتی بنانے کی، ثمرآور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.